انہوں نے منع کیا تھا بندے رہنا ضرور دل نہ لائیے، منع کیا تھا بندے زمین پاؤں کے نیچے ہے، پاؤں کے نیچے رہنے دینا، دل میں نہ لانا اٹھا کے۔ اور تیرا دل اتنا عام نہیں اس میں پہلیاں، اس میں گڈیاں، اس میں کھوتے، اس میں گھوڑے رہیں، نہیں، تیرا دل بڑی خاص ہے، میں رہوں گا میرا محبوب رہے گا۔ پھر نہ زمین علی میں کدے نہ نہیں لڑیا، پرا دا گلمہ پھڑیا، پین نو ترو کے کچہری لے گیا، مامے نہ لڑیا، خالہ نہ لڑیا، پھوپھو نہ لڑیا، چاچے نہ لڑیا، تائے نہ لڑیا، کچھ رہنے دیا اس زمین میں۔ اور حضرت اس کو اور آسان کر کے بیان کیا مولانا روم رحمۃ اللہ تعالیٰ نے، کمال کیتا دیا آپ نے۔ آپ فرماتے کوئی بادشاہ تھا اور اپنے نا شاہی باغیچے میں بیٹھا تھا، ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی، ساری کابینہ حضرت خدمت تھی، حضرت سامنے نواء و اقسام کے میوے بھی پڑے ہوئے تھے، گفتگو بھی ہو رہی تھی، موسم بھی انجوائے کیا جا رہا تھا، ساتھ نعمتیں بھی۔ وہ بادشاہ کو نا دور ایک بابا جاتا دکھائی دیا، تو بابا دیکھ کے نا بادشاہ کو شرارت سوجی، وہ اپنی کابینہ کو کہتا ہے اوئے آج تانوں بابے دا شغل نہ مخاما۔ اب کون تھا حضرت جو اس کی ہاں میں ہاں نہ ملاتا؟ سب نے کہا جی 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 جی۔ پیچھے کھڑے سپاہی نے کہا جاؤ جو بابا جا رہا ہے اس کو بلا کے لا۔ بابا آ گیا۔ مولانا روم فرماتے ہیں بادشاہ نے اپنی جیب سے نا سرخ رنگ کا رومال نکالا اور بابے کو پکڑا کے کہا بابا جی مجھ سمیت سب کو دیکھیں جتنی میری کابینہ بیٹھی ہے، جو سب سے زیادہ بے وقوف نظر آتا ہے نا رومال اس کی گود میں رکھ دیں۔ وہ بابا کو میرے ہار نہیں بابا کے ایویں وال چٹے کر لے، نہیں، اس بابے نے کسی بابے کے پاس بیٹھ کے بال سفید کیے تھے، اور جس بابے کو کسی بابے نے بابا بنایا ہو نا وہ بابا بھی پھر بابا ہی ہوتا ہے۔ بابے نے بادشاہ سمیت سب کو دیکھا، رومال اپنی جیب میں ڈالا اور واپس چلا گیا۔ بادشاہ حیران رہ گیا، اس نے کہا ہے بھائی میں نے اس کا شغل لگانا تھا، یہ تو میرا ہی لگا گیا۔ اب بات آگے بڑھ ہی نہیں سکی، ختم کر دی اس نے۔ اب اس کو تو تھا یہ کسی کی گود میں رومال رکھے گا، پھر اب بادشاہ بات آگے چلائے گا، بات ہی نہیں آگے چلی۔ لیکن مولانا روم فرماتے ہیں کچھ دن گزرے اور بادشاہ کو کسی نہ سمجھ میں آنے والی بیماری نے پکڑ دیا، بڑا علاج ہوا۔ جب بیماری نہیں سمجھ آئی تو پھر علاج کیا ہونا تھا؟ بہرحال طبیب کوشش کرتے رہے، لیکن بادشاہ روز قریب المرگ، روز قریب المرگ، موت کے قریب جاتا گیا وہ، اور آخر بالکل کمزور ہو گیا۔ طبیبوں نے دوائیاں بند کر دیں اور انہوں نے کہا بھی ہمارا تجربہ کہہ رہا ہے کہ بادشاہ بڑا بھی نہ تو 3 دن دیکھے گا، چوتھا نہیں۔ ٹھیک ہے جی، اب فیصلہ یہ ہوا بھائی دن جو 3 رہ گئے ہیں تو پھر اس طرح کرو، ایک دن رعایا کی اور بادشاہ کی ایک آخری ملاقات کروا دو۔ بادشاہ کے لیے ایک پلنگ بنوایا گیا، اس کو پلنگ پہ لٹایا گیا اور اس طرح کا راستہ بنایا گیا، ایک ایک بندہ آتا جاتا بادشاہ سے ملتا جاتا اور جاتا۔ اب انہی میں نا رومال والا بابا بھی آ گیا۔ اب کیونکہ ایک ملاقات ایک تھی، دوسرا بادشاہ تھا بیمار، اس کو بابا نہیں تھا یاد کوئی۔ بابا نے آ کے السلام علیکم کہا، بادشاہ نے وعلیکم السلام کہا۔ بابا کہتا ہے بادشاہ سلامت، بڑا شور ڈال رکھا ہے، کدھر کی تیاریاں ہیں؟ بادشاہ رو پڑا، اس نے کہا بابا جی بس ایک سفر پہ جانے لگا۔ تب بڑا رونا آتا ہے بندے کو، میری گڈی، میرا کار، میری بڈی، میرے بچے، میرے بینک وچ پیسے، میریاں پیلیاں، میریاں زمیناں، لیکن تب وہ کچھ نہیں سکتا۔ اللہ حضرت جی یہ بھی ہمارا اپنا قصور ہے، انہوں نے منع کیا تھا بندے رہنا ضرور دل نہ لائی ہے، تنگ ہوئیں گا، ساڑھے کو لانا ہی ساڑھے نہ لائی۔ میں حضرت وہ برطانیہ تھا نا، ہر بندہ مجھے پوچھے حضرت کتنے دن قیام ہے؟ میں لے میرا قیام یاد ہی، اپنا نہیں یاد کسی نے کیا۔ میرے بھی سارے ہیں پتا کہ واپس جانا ہے، اپنے لوگ نہیں کسی نے پتا، اپنا بھولے پائے ہیں سارے۔ لیکن ایک جو بات اچھی بھی لگتی تھی کہ دیکھو اللہ حضرت سارے مسافر ہیں، سارے ہیں دہی کوچ ہے اتوں، لیکن کیا ہے نہیں بات مانی۔ انہوں نے منع کیا تھا بندے یہ جو زمین ہے نا یہ تیرے پیر کے نیچے ہے،
इसको पाँव के नीचे ही रखना, कहीं ज़मीनों को उठा के दिल में ना ले आना, तंग होना तू। असी गल नहीं मनी, ज़मीनें उठाई, पैलियाँ उठाई, उठा के दिल में रख ली। फिर नुकसान क्या हुआ, फिर इन्होंने ज़मीनां ते पैलियाँ ने मेरा कख भी नहीं रहने दिता। फिर इन्होंने ज़मीन वाली मैं किदे नाल नहीं लड़िया, भरा दा गलमा फड़िया, भैन नूं धरू के कचहरी लै गया, मामे नाल लड़िया, खाला नाल लड़िया, फूफो नाल लड़िया, चाचे नाल लड़िया, ताए नाल लड़िया, कुछ रहने दिया इस ज़मीन ने। और ऐसे बेवकूफ़ हैं, लड़ उस ज़मीन के लिए रहे हैं जो आज तक जाते हुए कंधे पे उठा के कब्र में कोई भी नहीं लेके गया। ऐसे बेवकूफ़ हैं इधर, उस ज़मीन के लिए जिसका पता है मेरी अल्लाह जिद नाल लड़ने हो सकता है, मरण तो बाद कबर ते आके यासीन पढ़ी जाए भावें। मना किया था बंदे ज़मीन पाँव के नीचे है, पाँव के नीचे रहने देना, दिल में न लाना उठा के। और तेरा दिल इतना आम नहीं, इसमें पैलियां, इसमें गड्डियां, इसमें खोते, इसमें घोड़े रहे नहीं, तेरा दिल बड़ी खास है, मैं रहूंगा मेरा महबूब रहेगा। अल्लाह हजरत ने इसी तरह इशारा दिया ना, फरमाते हैं दिल है वो दिल जो तेरी याद से मामूर रहा, अरे हम उस दिल को दिल ही नहीं मानते जिस दिल में वो ना हो हजरत। लेकिन असी कोई नहीं मनी, जेड़ा जेड़ा हजरत जी वड़दा सी ना, असी सारे ही वाड़दे ने हजरत जी, सारे ही रहंदे ने साडे दिल विच हजरत। लेकिन जिन्होंने रहना था वो कोई भी नहीं है। हमने बात नहीं मानी पुत्र, हाथ जोड़ के जे पैर दे थले वे पुत्र थले ही रखो सो, दिल से न ले आओ चुक के। तुम मकान में रहो, मकान को क्यों दिल में रख रहे हैं? इस पे बड़ी तफसीलन गुफ्तगू हो सकती है, लेकिन क्योंकि सुबह वर्किंग डे भी है तो मैं ज़्यादा इम्तिहान है आपका नहीं, बड़ी तफसीली गुफ्तगू हो सकती है। तो मैं पुत्र सब तो पहले अपने घरों से क्या, मेरा जो सियालकोट में अपना घर है ना, अब तो छोड़ चुका हूँ, छोटी मेरी बहन रहती है उसमें। इधर जब मुझे उर्दू पढ़नी आई ना, तो मेरे घर के बाहर एक प्लेट लगी होती थी जिस पे लिखा होता था चौधरी इल्मदीन, मेरे दादा अबू का नाम था, फोत हो गए। शायद वो प्लेट ना उतरती, लेकिन मजबूरी थी क्योंकि मेरे वाला साहब वापडा में थे और ड्यूटी भी उसी इलाके में थी, और बार बार बूहा खड़कदा सी, लोगों को पता नहीं लगता कि लैंडमैन साहब का घर केड़ा है, वो लोग इधर उधर बूहा खड़का छड़ते। और सारे ने कहा भाई साढ़े जो बूहे लोग भनते हैं आके भाई प्लेट लाओ ताकि सारे को पता लगे लैंडमैन साहब का घर है। फिर नई प्लेट लगी जिस पे लिखा हाजी मोहम्मद बूटा। फिर हजरत ये चंद साल पहले अबू जी का भी इंतकाल हो गया। फिर नवी प्लेट लगी डॉक्टर मोहम्मद सुलेमान मिसबाही। और पुत्र ये 3 प्लेटें को 300 साल में नहीं लगी हैं, 50 में भी नहीं लगी, सिर्फ 32 साल में। एक जगह तीजा दावेदार आ गया, जगह उथे दी उथे, पहला दावेदार इल्म दीन। मैं क्योंकि बेटा यकीनी तौर पे आपको नहीं कहूँगा क्योंकि इल्म दीन को कब्र में मैंने नहीं रखा था, कुछ लेके गए नहीं लेके गए मैं नहीं कह सकूँगा, मैं खुद बच्चा था भी छोटा सा। लेकिन इधर जी मोहम्मद बूटा साहब के लिए मैं पूरे यकीन से आपको कहूँगा क्योंकि मेरे वालिद हैं, मैंने खुद उनको कब्र में रखा था, कुछ भी नहीं लेके गए, बल्कि उन्होंने एक अंगूठी पहनी होती थी, हमने वो भी उतार ली इधर जी, कुछ भी नहीं लेके गए। फिर तीसरी बारी आई डॉक्टर सुलेमान इधर, मैं लेटिया था उसे कार विच, अपने दिल च ख्याल आया मैं मौलवी सुलेमान की तमाशा लगा है। एक जगह 32 साल तीजा दावेदार आ गया, पहला दावेदार इल्म दीन खाली, दूजा दावेदार मोहम्मद बूटा खाली, तीजा दावेदार सुलेमान, ते जाना तुम ही खाली है। जो तू कुछ कह भी देंगे ना मेरे नाल ए भेजियो, बाद वाले ने जान देना, बाद वाले एडे जालिम ने हजरत, मैंने इनको उंगलियां काट काट के अंगूठियाँ उतारते देखा है, इतने जालिम है बाद वाले हजरत। मेरे सामने कहीं फीमेल डेथ हुई, जिसम फूल गया हजरत, हाथ चों अंगूठियाँ सन हजरत जी, मेरे सामने कई बार, अल्लाह रहम करे, इतने जालिम हैं, उंगलां वड कत्तियाँ हजरत, इन्होंने अंगूठियाँ ला के छड़ियाँ हजरत, कुछ नहीं जाने देंगे ये हजरत। मैं अपने पीर अंकल गया, मैंने सारी बात अर्ज की, मैं हजरत मेरा की है, मुस्कुरा के फरमान लगे मौलवी सुलेमान
اصل گل پتر ہے وے، یہ وہ باغ ہے جس کے ہزاروں مالی تھے. بڑا بڑا باغ ہے، سارے مالی بیٹھے ہیں پتر. جنی دیر چاہے گا مالی کو ڈیوٹی کروائے گا، جدو چاہے گا ڈیوٹی ختم. اور حضرت ایسے ہم بے وقوف ہیں، یہ بھی نہیں پتا کہ ڈیوٹی ہو سکتا ہے میری کل ہی ختم ہو جائے. یہ عید، یہ 27ویں، یہ میرے پروگرام میں ہے. جو اصل پروگرام اس میں تو پتہ نہیں اس بار میری 27ویں ہے کہ نہیں ہے، اس میں پتہ نہیں اس دفعہ میرا رمضان ہے کہ نہیں ہے، اس میں پتہ نہیں اس دفعہ میری عید ہے کہ نہیں ہے. یہ میرا پروگرام ہے کہ ارادہ رکھتا ہوں کہ اس بار کرم ہو تو چلو حج کی سعادت ملے. پتہ نہیں اتھے کی پروگرام ہے. حضرت فرمایا کہ یہ وہ باغ ہے جس کے ہزاروں مالی تھے. سکندر جب اس دنیا سے گیا دونوں ہاتھ خالی. مالی من جاؤ گے تو پتر چنگے رہو گے، نہیں منو گے تو آپ ہی تنگ ہوں گے. باقی مالک ہوئی ہے وہ دی عطان المالک محبوب ہی نہیں. اسی مالی ہیں پتر جی. مالی مان لو گے سوکھے رہو گے، نہیں منو گے تو ہونا تو کھ بھی نہیں ہے. اینا لوکاں نو نہیں کہنا کہ میں مالی ہوں، اندروں مالی. سونا پتر اپنا اپنا وقت گزاریے تو چلیے. اب وہ بادشاہ تھا بھی بڑا کچھ اس کے پاس. رو پڑا، کہنے لگا بابا جی سفر دی تیاری ہے. بابا بولا، اس نے کہا بادشاہ آگے تو سفر پہ جاتا ہے تو پتہ لگتا ہے، سامان سفر ہوتا ہے، تیرا پروٹوکول ہوتا ہے. آج کچھ بھی نہیں، کیسا سفر ہے یہ؟ بادشاہ اور رویا. اس نے کہا بابا جی ہے سفر ہی، لیکن آج سفر اور ہے، اور پھر ادھر یہ والا سامان نہیں جانا، اس سفر کا سامان بھی اور ہے. بابا پھر بولا. اس نے کہا بادشاہ تو خود ہی کہہ رہا ہے کہ سفر ہی ہے، سامان بھی ہے اس سفر کا، تو وہ نہیں پھر جمع کیا، وہ کدھر ہے؟ بادشاہ اور رویا. اس نے کہا بابا جی یہی تو غلطی ہو گئی. میں ساری زندگی وہی سامان اکٹھا کرتا رہا جو اس سفر والا ہے، جو سامان اس سفر پہ لے کے جانا ہے وہ تو مجھ سے اکٹھا ہی نہیں ہوا کوئی. بابے نے وہ سرخ رومال نکالا اور بادشاہ کو دکھا کے یاد کروا کے کہا بادشاہ یاد ہے یہ وہی سرخ رومال ہے جو ایک دن تو نے مجھے دے کے کہا تھا جو سب سے زیادہ بے وقوف نظر آتا ہے رومال اس کی گود میں رکھو. اس دن تو یہ رومال میں اپنی جیب میں ڈال کے چلا گیا، لیکن لے آج بادشاہ رومال تیری گود میں رکھ رہا ہوں، کیونکہ سب سے بڑا بے وقوف تو ہی ہے جس کو اللہ نے وقت دیا، ٹائم دیا، عقل دی، شعور دیا، پھر بھی اس نے وہ سامان اکٹھا نہیں کیا جو اس سفر پہ لے کے جانا ہے. تو مولانا روم یہ مثال بیان کرنے کے بعد کہتے ہیں بندے آ دھیان رکھیں کہ تم ہی نہ مارے آ جائیں اور ساری زندگی وہی سامان اکٹھا کرتا رہیں جڑا چھڑ کے جانا ہے، اور وہ سامان اکٹھا ہی نہ کریں جڑا لے کے جانا ہے. اب دیکھیں نا جی کوٹ ہے چھوڑ کے جانا ہے، گھڑی چھوڑ کے جانی، انگوٹھی چھوڑ کے جانی، یہ کپڑے چھوڑ کے جانی، جیب میں موبائل ہے چھوڑ کے جانی، باہر گاڑی کھڑی ہے چھوڑ کے جانی. ساتھ کیا جانا ہے؟ جتوں ٹورے سا پھر اتنے ہی آ گئے ہیں واپس. ساتھ کیا جانا ہے؟ فجر دیاں سنتا. ساتھ کیا جانا ہے؟ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. ساتھ کیا جانا ہے؟ فجر. ساتھ کیا جانی ہے؟ ظہر. ساتھ کیا جانی ہے؟ عصر، مغرب، عشاء، کردار، اخلاق، اخلاص، والدین کی خدمت، صلہ رحمی. اس لیے پتر زیادہ وقت نہیں لوں گا، بس اتنی گزارش کروں گا، روز پتر چیک کرو وہ سامان کتنا ہے جو چھوڑ کے جانا ہے، اور وہ سامان کتنا ہے جو لے کے جانا ہے. میں علماء کی بات نہیں کر رہا جی، میں اپنی تے تاڑی گل کرانگا. اسی حضرت جی ڈنڈی نہ ماریے، صحیح صحیح صاف کریے تو سارا ہی ہوئے جڑا چھڑ کے جانا ہے. حضرت وہ کوئی نہیں جیسی اکٹھا کیتا ہے جڑا. اور یہ کسی نے نظم میں کہی
किसी ने नसर में कही, बात सब ने एक की कही। मौलाना रूम ने मिसाल दे के समझा दिया। यही बात मोहम्मद बख्श साहब इस तरह कहते हैं, आप फरमाते हैं लोए लोए, बात एक ही की थी सारे। ओ पर लह कुड़िए जे तू पांडा परना, कर ले भाई, टाइम है ही, टाइम है, कर ले। फिर की होना है? शाम पई बिन शाम मुहम्मद ते कर जांदी ने डरना। ऐसे पुत्र सीखो यार, बहुत कुछ सीखने की ज़रूरत है, सीखो हज़रत। और महबूब पाक अलैहिस्सलाम ने तो फरमाया गोद से लेकर गोर तक सीखना यार। असी पुत्र कुछ भी नहीं सीखे है, सीखो ज़िक्र का तरीका, दुरूद पाक का तरीका, इस्तिग़फ़ार का तरीका, नमाज का तरीका, मस्जिद में आने का तरीका, मदीना पाक में जाने का तरीका है।